دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی کہانی میں ہم 4 دوستوں کا ذکر کریں گے جو اپنے گاؤں سے بغداد کی طرف مزدوری کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں انہیں 5واں ایک مسافر ملتا ہے جس کے ساتھ ان کا دلچسپ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی 4 دوستوں زبیر، یاسر، علی اور فہد کی ہے جو اپنے گاؤں میں روزگار کے مواقع ختم ہونے کے بعد بغداد میں مزدوری کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کا خواب تھا کہ وہ وہاں جا کر اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی فراہم کریں، لیکن ان کا راستہ دشوار اور ویران علاقوں سے تھا جہاں رات کے وقت خوف کا سایہ ہر طرف چھایا رہتا تھا۔ چاروں نے اللہ کا نام لے کر سفر کا آغاز کر دیا۔ کچھ دیر بعد رات کے دوسرے پہر وہ ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ درختوں کے سائے عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے اور ہوا میں سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ راستہ گم ہونے کے خدشے میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں راستے کے کنارے پر ایک نوجوان نظر آتا ہے۔ نوجوان دراز قد تھا اور اس کے کپڑے دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے، جیسے وہ طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے کہتا ہے، میں اس سفر کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ میں اس جنگل کا راستہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں کو تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہوں۔ دوستوں نے کہا کہ ہمیں بغداد تک پہنچنا ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ تو اس پر نوجوان نے کہا، میں تمہیں بغداد تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ دکھا سکتا ہوں۔ سب دوستوں کو یہ بات غنیمت لگی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، لیکن زبیر جو ہمیشہ سے مشکوک طبیعت کا تھا اور جس کی نظر بہت تیز تھی، وہ اس نوجوان کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نوجوان انہیں راستے پر لے جاتا ہے، ماحول میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جنگل کے درخت ایسے لگتے ہیں جیسے وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ زبیر یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ان کے قدموں کے نشان زمین پر بنتے ہیں، لیکن اس نوجوان کے قدموں کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ ایک مقام پر جب وہ آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں تو علی پانی پینے کے لیے اپنا مشکیزہ کھولتا ہے، لیکن پانی کا رنگ عجیب و غریب سیاہ مائل ہو چکا ہوتا ہے، جیسے وہ زہر آلود ہو۔ علی پریشان ہو کر پانی پھینک دیتا ہے، لیکن نوجوان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یہ جنگل کی زمین پرانے راز چھپائے ہوئے ہے، کبھی کبھی پانی بھی کھیل کھیلتا ہے۔ فہد رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے کہ ایک سایہ درختوں کے بیچ سے نکل کر ان کے قریب آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باقیوں کو خبردار کرتا ہے، وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ نوجوان ان سب کی گھبراہٹ دیکھ کر کہتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جنگل بس مسافروں کا امتحان لیتا ہے۔ زبیر کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان کی آواز بدل رہی ہے، جیسے ایک ہی جملے میں کئی آوازیں گھل رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں زبیر کو سرخ نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پلک جھپکتا ہے، سب کچھ صحیح لگتا ہے۔ راستے میں زبیر دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان درختوں کے پیچھے جا کر کسی نامعلوم مخلوق سے بات کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ یوں ہوتے ہیں، یہ 4 انسان میرے ساتھ ہیں، انہیں میں اپنے علاقے میں لے جا کر قیدی بنانے کے لیے تیار ہوں، تم سب تیار رہنا۔ زبیر فوراً اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں ساری حقیقت بتاتا ہے۔ سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن زبیر انہیں تسلی دیتا ہے کہ اگر ہم ہمت اور عقل سے کام لیں تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ چلنے لگتے ہیں تو زبیر جان بوجھ کر اس نوجوان سے سوالات کرنے لگتا ہے تاکہ اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے۔ وہ نوجوان غصے میں آ کر اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے، ایک خوفناک جن جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی ہوتی ہیں اور اس کا قد زمین سے کئی فٹ بلند ہو جاتا ہے۔ جنگل کی فضا اس کے گرد قہقہوں سے لرز اٹھتی ہے۔ زبیر فوراً اپنے دوستوں کو اشارہ کرتا ہے کہ سب تیار ہو جائیں۔ جن اپنی طاقت سے درختوں کو ہلانے لگتا ہے اور ہوا اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ علی اور یاسر اپنی لاٹھیوں سے جن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جن ان کے وار کو ہوا میں ہی روک دیتا ہے۔ فہد بلند آواز میں دعائیں پڑھنے لگتا ہے، لیکن جن کے قہقہے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ زبیر جلدی سے اپنی تھیلی سے ایک آئینہ نکالتا ہے جو اس کی اماں نے اسے سفر کے لیے برکت کے طور پر دیا تھا۔
اسے یاد آتا ہے کہ یہ آئینہ شیطانی مخلوق کو ان کے اپنے عکس سے ڈرا سکتا ہے۔ زبیر آئینے کو جن کے سامنے لے آتا ہے اور سورہ ناس اور سورہ فلق بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جن جیسے ہی آئینے میں اپنا خوفناک عکس دیکھتا ہے وہ لرزنے لگتا ہے، اس کی گرجدار آواز دھیمی پڑ جاتی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ آئینے کی روشنی اور زبیر کی دعائیں مل کر جن کو کمزور کرنے لگتی ہیں۔ آخر کار جن چیختا ہوا جنگل کے اندر غائب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جنگل کی ہوا بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ جن کے بھاگنے کے بعد دوست جلدی سے جنگل سے نکل جاتے ہیں اور بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں وہ اپنی مزدوری شروع کرتے ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ علی مسالے کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، زبیر مٹی کے برتنوں کی دکان پر کام کرتا ہے اور اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یاسر کپڑوں کی دکان پر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ فہد لکڑی کی دکان پر محنت کرتا ہے۔ یہ سب دوست دن رات محنت کرتے ہیں اور ڈھیر سارے پیسے کماتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکیں۔ ان کی محنت رنگ لے آتی ہے اور وہ اچھی کمائی کر کے گاؤں واپس جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو ان کے اہل خانہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ تمام دوست گاؤں میں سب کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ لوگ ان کی بہادری اور محنت کی داستان سن کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ چاروں دوست اپنے گھروں میں خوشی خوشی رہتے ہیں اور ان کے دل خدا کی شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف آزمائشوں کا سامنا کیا بلکہ کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمت، اتحاد، دعا اور محنت سے بڑی مشکل کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روز ایسی ویڈیوز آ سکیں۔ بہت شکریہ۔